السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو یہ سبق ہے اس کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، اور آج ہم سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ آپ سبق کی طرف دھیان رکھیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہے، یہاں سے انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ یعنی ڈاکٹر امبیڈکر نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ وہ سب کے آگے تھے۔ تمام ستیہ گرہیوں کا ارادہ پکا تھا۔ ستیہ گرہ کے معنی ہیں یعنی پر احتجاج کرنے والوں کا ارادہ پکا تھا۔ کسی کے بھی قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ بالآخر چودھار تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ تالاب کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بابا صاحب آگے بڑھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے۔ یعنی بابا صاحب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے۔ انہوں نے پانی کو چھوا، اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے۔ پانی کو ہاتھوں سے اچھال اچھال کر بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ پیارے بچوں، یہ ہریجن جو ہے ان کو اچھوت بھی کہتے ہیں۔ اچھوت وہ ذات ہے یعنی بغیر چھوا ہوا۔ ہندوؤں میں ادنا قومیں جن کے ہاتھ چھوا کھانا پینا اونچی ذات کے ہندو استعمال نہیں کرتے، یعنی ان کو نیچی ذات یہ لوگ مانتے ہیں، اونچی ذات کے لوگ۔ لہذا بغیر چھوا ہوا ہندوؤں میں ادنا قومیں جن کے ہاتھ چھوا کھانا پینا اونچی ذات کے ہندو استعمال نہیں کرتے۔ یعنی ڈاکٹر امبیڈکر جی نے پانی کو ہاتھوں سے اچھال کر یعنی اوپر پھینکتے ہوئے بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ بابا صاحب کون تھے؟ یہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ مہاڑ کے اس اہم اور عظیم ستیہ گرہ کے قائد اور بانی تھے۔ یعنی ڈاکٹر امبیڈکر جی یہ مہاڑ کے اس اہم اور عظیم ستیہ گرہ کے قائد اور بانی تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1899 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر امبیڈکر جی 1899 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے ملک میں ہریجن سماج کو جگایا اور ان کے دل سے خوف و ہراس دور کر دیا۔ یعنی ڈاکٹر امبیڈکر جی نے ملک میں ہریجن سماج کو جگایا اور ان کے دل سے خوف و ہراس دور کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی دبی کچلی اور پسماندہ ذات کے لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ وہ ایک بڑے قانون دان بھی تھے، یعنی قانون جاننے والے بھی تھے۔ قانون دان کے معنی ہیں قانون جاننے والے۔
انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا. یعنی ڈاکٹر امبیڈکر جی نے ہندوستان کا آئین یعنی قانون بنانے میں اہم رول ادا کیا. ان کی نظر میں سب لوگ برابر تھے. انہوں نے کہا تھا یعنی ڈاکٹر امبیڈکر جی نے کہا تھا ذات پات اور بید باؤ بے معنی ہیں. وہ چاہتے تھے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے یعنی برابر سلوک کیا جائے. یکساں کے معنی ہیں برابر مساوی برابر سلوک کیا جائے یکساں سلوک کیا جائے. ہر ایک کے ساتھ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. بابا صاحب چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے. یعنی ڈاکٹر امبیڈکر چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے. ڈاکٹر امبیڈکر 1956 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسے. پیارے بچوں، اس سبق میں کچھ الفاظ آئے ہیں. اس میں ایک الفاظ آیا ہے ستیہ خوف. یہ اچھوت کے معنی ہیں بغیر چھوا ہوا. ہندو میں ادنا قومیں جن کے ہاتھ چھوا کھانا پینا اونچی ذات کے ہندو استعمال نہیں کرتے. اس طرح اس میں ایک لفظ آیا خوف کے معنی ہیں ڈر. اس کے بعد ستیہ گرہ کے معنی ہیں پرامن احتجاج. ڈاکٹر امبیڈکر جی نے ان کو یعنی پرامن احتجاج کی وجہ سے ان کو انصاف دلایا اور ان کا حق اور ان کو اپنا حق دیا. اس کے بعد اچھال کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر پھینکنا. آپ نے پڑھا ہوگا یعنی پانی کو ہاتھوں سے اچھال کر بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے. یعنی انہوں نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں اوپر پھینکتے ہوئے بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے. اس طرح اس میں ایک لفظ ہے قانون دان کے معنی ہیں قانون جاننے والا. ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھیں اور ان کو یاد کریں. پیارے بچوں، اس سبق کو آپ خود اپنے گھر پر پڑھیں اور الفاظ ان کے یاد کریں. بعد میں ہم اس سبق کے آخر پر جو سوالات ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے. آپ سبق کی طرف دھیان رکھیں. پیارے بچوں، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.